یہ محبت بھی بڑی ظالم چیز ہے صاحب، انسان کو جذباتی اور بے وقوف بنانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میرے چینل پر آپ لوگ کو ویلکم ہے۔ سارا دن ساری رات وائی ٹی پر چکر لگ رہے ہیں، کبھی اس کو سبسکرائب، کبھی اس کو انسبسکرائب، بس یہی سب کچھ چل رہا ہے۔ اور محبت کیا کیا نہیں کروا لیتی، یہ آپ آ کے دیکھنا ہے تو وائی ٹی پر دیکھیں کہ ستارہ یاسین کی محبت میں اس کو چاہنے والے کس طریقے سے پاگل ہوئے جا رہے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، ٹینشن میں ہیں، ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، اور ان کی اس محبت کو لوگ بڑے دھڑلے سے یوز کر رہے ہیں، ہر طریقے سے یلغار ہو رہی ہے تاکہ ان کو کیش کروائے جائیں، سبسکرائبر بٹورے جائیں، ویوز حاصل کیے جائیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، البتہ ہر شخص پہ شک ضرور جا رہا ہے، اور کوئی بھائی بن کے وار کرتا ہے تو کوئی سپورٹرز بن کے وار کر رہا ہے۔ پیچھے سے کیا ہے، آگے کیا نظر آ رہا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ نینا تو کافی کھل چکی ہیں اور معلوم پڑ چکا ہے کہ نینا کس قسم کی ہیں اور کس قدر زہری بحراوان کے اندر انہوں نے اپنے خاندان کو کس طریقے سے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ماننے کی ہے کہ نینا اکیلی کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اگر اس کا ساتھ دینے والے لوگ نہ ہوتے۔ تو نینا کا ساتھ دیا ہے اس کی والدہ نے بھی، اور اس کے شوہر نے بھی، اور اس کی خالہ سلمیٰ اور اس کے ہسبینڈ بلمہ نے بھی، اور دیگر رشتہ دار بھی شامل ہیں جس میں کہ بلمہ کا بھائی ہے، بلمہ کی بہن وغیرہ ہیں۔ تو یہ سب اس کا ساتھ بہت بھرپور طریقے سے دیا، اور کچھ لوگوں نے خاموش رہ کر ساتھ دیا ہے، اور لوگوں کو چپ کرا کے ساتھ دیا ہے، اور ان میں بھائی ہیں ان کے دلبر بابر بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی دیگر رشتہ دار جیسے کہ ساجد صاحب بھی خاموش رہتے ہیں اور خاموش کروا دیتے ہیں۔ وہ خود بھی اس بات کو آ کر بیان کر سکتے ہیں اور لوگوں کو کہہ سکتے ہیں روب سے، اور کہنا چاہیے کہ بہت حق سے ستارہ کے لیے بات کر سکتے ہیں، مگر وہ بھی ایسا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، جس کی وجہ سے بیچارے ستارہ سپورٹرز جو ہیں وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ کچھ ستارہ سپورٹر جن کے چینل ہیں وہ تو چلو پھر بھی اپنا کام کر رہے ہیں، وہ گالیاں بھی کھا رہے ہیں، جن میں نوشین ملتانی اور مریم فہد کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ سب جانتے ہیں، اور جو اب جن کے چینل نہیں تھے لیکن اب چینل بن گئے ہیں اور وہ بھی گالیاں کھا رہے ہیں، اپنے اوپر گالیاں پڑوا رہے ہیں۔ تو کچھ تو اس طرح سے ہیں، مگر پھر بھی چلو جو پرانے ہیں سپورٹر جن کے چینل پرانے ہیں وہ تو پھر بھی کچھ کہنا چاہیے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور اگر کچھ گالم گلوچ سن بھی لیتے ہیں تو چلو کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے، سوائے مریم فہد کے علاوہ میں اور لوگوں کی بات کر رہی ہوں۔ لیکن جن لوگوں کے چینل نہیں ہیں اور جو ستارہ کو دل و جان سے چاہتے ہیں اور اصل ہی وہ چاہتے ہیں ستارہ یاسین کو بنا کسی مطلب کے، تو وہ اس وقت سب سے زیادہ پریشان ہیں، اور وہ سپورٹرز بھی جن کو سرعام گالیاں دی جا رہی ہیں وہ بھی بہت پریشان ہیں۔ تو اب یہ حالت ہے کہ ایک طرف سے کوئی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں سپورٹرز ہوں، دوسرا والا شخص غلط ہے، اور پھر لازماً بات یہ ہے کہ سب کچھ سمجھ میں آ بھی رہا ہے۔ دلبر بابر کی خاموشی بار بار آ کر اپنی بہنہ کے لیے چپ کرا دینا لوگوں کو، اور اپنا جب مطلب آئے تو لائیو لگا دینا، اور جب ستارہ کی بات آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ تو دو بہنوں کا میٹر ہے، اس طرح کی باتیں ان پہ بھی ڈاؤٹ کرواتی ہیں۔ اور ساجد صاحب کا خاموش جانا اور کبھی بولنا دبی دبی زبان میں، کبھی چپ ہو جانا، پھر ان کی دوسری شادی کو لے کر بہت کچھ ان پہ بھی ڈاؤٹ کا، جس سے یہ سب ہیٹرز موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور پھوٹ ڈلوانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ہے پٹھان بھائی
یہ صحیح ہیں یا غلط، یہ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتے، ان پہ بھی ڈاؤٹ پورا ہے، کیونکہ یہ کہتے تو یہ ہیں کہ پیچھے سے گالی دینی پڑتی ہے حق کو سچ سامنے لانے کے لیے، تو جب سامنے آپ لے کر بھی تو آئیں۔ اتنے ہی دن ہو چکے ہیں مگر وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو اپنا ویو اور سبسکرائبر چاہیے، کیونکہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ سبسکرائب کرو، میرے اتنے ویو ہو گئے، میرے پینل پہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن اصل مدعا کو سامنے نہیں لاتے، سوائے ایک چیز صاف نظر آتی ہے کہ وہ نینا کو بچا رہے ہیں اور ستارہ کو بالکل تنہا کھڑا کر دینا چاہتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیے انہوں نے کہا کہ بابر دلبر بھی ملے ہوئے ہیں ہیٹر سے، یعنی کہ نینا سے، اور ساجد صاحب بھی اس طریقے کے ہیں، تو اس طرح کیا ہوتا ہے؟ اس طرح صرف یہ ہو رہا ہے کہ ستارہ بالکل تنہا رہ جائے گی۔ اب ستارہ ٹھیک ہے، کچھ رشتہ داروں کو تو انسان چھوڑ سکتا ہے، مگر کچھ ہمارے قریبی رشتے ہوتے ہیں، اگر ہم ان سے بھی اپنی جان چھڑا لیں تو باقی بچ کیا جاتا ہے۔ ستارہ یاسین اگر تنہا ہوتی تو کوئی بات بھی تھی، مگر اس کے بچے بھی ہیں، کوئی ان کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچ رہا ہے، تو اس طریقے سے بھائی صاحب جو پٹھان بھائی ہیں یہ بھی کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، کچھ بھی سامنے نہیں لا رہے۔ ان کا مدعا یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ جو جلیبی بائی آئی ہیں ان کو ایکسپوز کرتے، ان کو جھوٹا ثابت کرتے، کیونکہ مہران اور کراؤن تو سب جھوٹے ثابت ہو ہی چکے ہیں۔ اب رہ گئی تھا صرف یہ جو نیا بندر آیا مارکیٹ میں، اس کی بات تھی، اور پھر نینا اور اس کے ہسبینڈ کو، اس کی والدہ کو، ماموں کو ایکسپوز کرنا زیادہ ضروری تھا۔ ہاں یہ دباؤ ڈال سکتے تھے کہ بابر دلبر تم اپنی لائف اپنے مطلب کے وقت سجا لیتے ہو، لیکن جب تمہاری ستارہ جس کے ساتھ تم کماؤ پوت بنے ہو، جبکہ تم محنت مزدوری کرتے تھے، نیچے گمنام تھے بالکل اور نیچے طبقے والے کام کرتے تھے، تو تب اب تم جب اس کی وجہ سے آئے ہو تو تم اس کو کس طریقے سے ذلیل اور بدنام کرنے کے لیے ساتھ دے رہے ہو۔ ایک طریقے سے خاموشی بھی، ظلم کے خلاف نہ بولنا بھی ایک طریقے سے ساتھ دینا ہوتا ہے۔ پھر یہ سوال بہت سے لوگ اٹھا رہے ہیں کہ دلبر کے پاس وہ پکچرز کیوں تھی، تو اس کا جواب بھی دلبر کو دینا چاہیے، لیکن وہ اس میں بھی ناکام نظر آتے، سوائے اس کے کہ وہ سب کا منہ بند کروانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خود ہی شک کی حصار میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو سب کچھ ہے وہ بڑا ہی بھیانک ہے۔ اور پھر وردہ خان کے بارے میں بھی وہی جو ان کی بہن صاحبہ ہے، وہ کسی کی بھی نہیں ہے، یہ تو صاف 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 نظر آ گیا ہے، اور پٹھان بھائی کو بھی نظر آ جانا چاہیے۔ اور اسی وقت وردہ خان کو اپنی وہ گالیوں کی پٹھان بھائی کی وائس بھیج دیتی ہیں، اور بس پھر وردہ خان بھی لازماً ان کا غصہ ہونا بنتا تھا۔ تو اب یہ جو ہے کبھی دو حصوں میں سپورٹرز بٹے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی بیچارے ادھر جاتے ہیں، کبھی ان سے کہا جاتا ہے اس کو سبسکرائب کرو، اس کو انسبسکرائب کرو، کبھی اس کو کرو، بس ان کا سارا دن اسی ٹینشن میں گزر رہا ہے، کس کو دوست سمجھے کس کو دشمن۔ ستارہ سے محبت میں وہ بیچارے پاگل ہوئے چلے جا رہے ہیں، ستارہ کی محبت ان کو سارا دن اسی گھن چکروں میں لگائے رکھی ہے، نہ گھر کے رہیں بیچارے، نہ گھاٹ کے رہیں، عجیب مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ لوگ اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ بس باولے ہو گئے، وائی ٹی پر جو ان کو پیسہ ملنے لگا ہے بیٹھے بٹھائے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ باولے ہو گئے سارے۔ اب اس میں ہیٹرز ہیں جو حرام کا کھانے سے باز نہیں آ رہے، جن میں جرنلسٹ صاحبہ بھی اسی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، صرف پیسہ پیسہ، بڈھا ہو بچہ ہو جوان ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، گمنام ہو جاننے والا ہو، سب کے سب جو ہیں بس باولے ہو چکے، جسے لگتا ہے کسی پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے، اور سب بس لگے پڑے ہیں، جس سے ان کو یہ سب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمارا وطن بدنام ہوگا، ہمارے اسلام کے اوپر لوگ کیا سوال اٹھائیں گے، ہم مسلمان کس طرح کے ہیں، اس پر سوال اٹھیں گے، مگر نہیں بھائی، وہ لگے پڑے ہیں اور خوب مزے سے لگے پڑے ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ان لوگوں کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کسی کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، کسی کے بچے تباہ ہو رہے ہیں، سگی سگی بہنیں دشمن بن گئی ہیں، اپنی آگے آنے کے لیے شہرت کے لیے سب باولے ہو چکے ہیں۔